أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ایک دفعہ پھر اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے اذن سے عمدۃ الاحکام کے ساتھ ہیں۔ عمدۃ الاحکام کا تعارف کیا ہے؟ یہ وہ کتاب ہے جس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث جمع کر دی گئی ہیں، لیکن صرف وہ احادیث جن کا تعلق احکام و مسائل سے ہے، یعنی کہ فقہی احادیث۔ اور ہمارا آج کا موضوع ہے کتاب الجنائز۔ یاد رہے کہ جنائز جنازہ کی جمع ہے۔ اس لفظ کو جنازہ یعنی کہ جیم کے اوپر زبر فتح بھی پڑھ سکتے ہیں اور جنازہ جیم کے نیچے کسرہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ پڑھیں گے جنازہ تو اس کی بجائے جنازہ زیادہ مشہور ہے، زیادہ فصیح ہے۔ اور جنازہ کس کو کہتے ہیں؟ میت کو جنازہ کہتے ہیں اس چارپائی کو جس پہ میت ہو۔ جنازے کی اسلام میں کافی ترغیب آئی ہے۔ اس کو بھی فائدہ ہے جو نماز جنازہ ادا کرے گا، اور اس کو بھی فائدہ ہے جس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ مثال کے طور پہ حدیث نمبر ہے 947 مسلم شریف کی 947۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من میت تصلی علیہ امۃ من المسلمین یبلغون 100 کلہم یشفعون له الا شفعوا فیہ، کہ جس میت کی نماز جنازہ ادا کرنے والے ایک جماعت ہوں جن کی تعداد 100 تک پہنچ رہی ہو، سب کے سب میت کے لیے دعا کریں، شفاعت کریں، اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت قبول فرمائیں گے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ نماز جنازہ کی اہمیت میت کے لیے، کہ 100 آدمی ہوں نماز جنازہ میں شریک ہو جائیں، میت کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرے گا۔ تو اگر ہمارے بھائی کا فائدہ ہو رہا ہو، اس کی مغفرت ہو رہی ہو ہمارے نماز جنازہ میں شریک ہونے سے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس نیک عمل کا حصہ بنیں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ فوتگی کے بعد میت کے رشتہ دار، میت کے دوست احباب ماتم کرنے میں نہ لگے رہیں، بلکہ ان کو فکر کرنی چاہیے نماز جنازہ کی، کہ نماز جنازہ میں زیادہ سے زیادہ علماء شریک ہو سکیں، دین کے طالب علم شریک ہو سکیں، اہل توحید شریک ہو سکیں، وہ لوگ شریک ہو سکیں جنہیں نماز جنازہ ادا کرنے کا طریقہ آتا ہے۔ اپنی توانائیاں، اپنی محنتیں فوتگی کے بعد اس کام میں صرف کر دیں۔ ایک اور حدیث اسی موضوع پہ اب راوی ہیں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ بھی مسلم شریف میں ہے، اس کا نمبر ہے 948 948۔ ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه، کہ جس مسلمان کی نماز جنازہ میں 40 آدمی شریک ہوں، اور 40 آدمی ایسے ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے والے نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت اس میت کے حق میں قبول فرماتا ہے۔ اس میں ایک اور چیز بھی آ گئی، کیا کہ وہ لوگ کیسے ہوں؟ شرک کرنے والے نہ ہوں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ زندگی میں میرے تعلقات، آپ کے تعلقات کن سے ہونے چاہیے؟ اہل توحید سے۔
اہل توحید سے تعلقات ہوں گے تو ہماری نماز جنازہ میں شریک ہونے والے اہل توحید ہوں گے. اگر ہمارے تعلقات بدعتیوں سے ہوں گے، قبر پرستوں سے ہوں گے، شرک کرنے والوں سے ہوں گے، تو ممکن ہے کہ ہماری نماز جنازہ میں وہ لوگ شرکت کریں. اور پھر والدین کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کے بچوں کے تعلقات اہل توحید سے ہوں. آپ کی والدہ فوت ہوں گی، میری والدہ فوت ہوں گی، ہمارے کسی تیسرے مسلمان بھائی کی والدہ فوت ہوں گی، نماز جنازہ میں کون شریک ہوں گے؟ عورتیں تو نہیں ہوتی، ظاہر ہے. کون ہوتے ہیں؟ مرد ہوتے ہیں. تو مرد کون ہوں گے؟ میرے دوست، بیٹے کے، خامند کے دوست، عورت کے بیٹوں کے دوست، عورت کے خامند کے دوست، عورت کے بھائیوں کے دوست. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو کوشش کرنی چاہیے کہ میرے خامند کے تعلقات اہل توحید سے ہوں. عورت کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے بیٹوں کے تعلقات اہل توحید سے ہوں، دین والے سے ہوں، نمازی لوگوں سے ہوں. اگر آپ کے بیٹوں کے تعلقات دین والوں سے نہیں ہیں، اہل توحید سے نہیں ہیں، تو اے عورت، تجھے سب سے پہلے اس کا نقصان ہوگا. تو عورتوں کو، والدین کو بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کے بچوں کے تعلقات کن سے ہیں، آپ کی فیملی کے تعلقات کس کی فیملی سے ہیں. اب نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے جو آئے گا اس کا کیا فائدہ ہے؟ اب تک 2 حدیثیں بتائی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ میت کا کیا فائدہ ہے. اب وہ حدیث جس سے پتہ چلے کہ جنازے کے لیے جو آیا ہے اس کا کیا فائدہ ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو نماز جنازہ میں حصہ لے اس کے لیے 1 قرات ثواب ہے، اور جو نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد تدفین کے عمل میں بھی ساتھ رہے اس کے لیے 2 قرات ثواب ہے. صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام 1 قرات کتنا ہوتا ہے؟ فرمایا احد پہاڑ کے برابر. اندازہ کریں احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، کتنا وزنی ہے. نماز جنازہ ادا کرنے سے کتنا زیادہ ثواب ملے گا اس کو جو نماز جنازہ میں شریک ہوگا. اب ہم عمدۃ الاحکام کی حدیث کی طرف آتے ہیں. حدیث نمبر 152 152 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، روایت ہے امیر المؤمنین فی الحدیث جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال، انہوں نے کہا کہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم النجاشی فی الیوم الذی مات فیہ. نعا کا معنی ہوتا ہے موت کی خبر دینا، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نجاشی کے فوت ہونے کی خبر دی اسی دن جس دن وہ فوت ہوا. نجاشی کون؟ حبشہ کا بادشاہ. یہ وہی شخص ہے جس نے مسلمانوں کی بہت مدد کی جب مسلمان مکہ میں ایمان لانے کی وجہ سے پریشان کیے جا رہے تھے، انہیں تنگ کیا جا رہا تھا، تکلیفیں دی جا رہی تھیں، تو ان کو مکہ چھوڑنا پڑا. مکہ کیوں چھوڑنا پڑا جی؟ دنیا کی خاطر؟ نہیں، دین کی خاطر، دین کو بچانے کے لیے. تو وہ سمندر کے ذریعے حبشہ پہنچ گیا، کالوں کی سرزمین پہ، گوروں کی سرزمین پہ نہیں، کالوں کی سرزمین پہ. کیوں پہنچے ہیں؟ دین کی خاطر. یہ تب کی بات ہے جب مدینہ کے لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یعنی کہ اس زمانے میں یہ سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ ہم مدینہ چلے جائیں، کیونکہ مدینہ کے لوگ تو خود مسلمان نہیں تھے. شاہ حبشہ عیسائی تھا، کچھ امید تھی کہ شاید ساتھ دے، تو یہ مسلمان وہاں پہ چلے گئے. جانے والوں میں جناب عثمان بن عفان بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے جناب عثمان نے کتنی ہجرتیں کی ہیں؟ 2، ایک حبشہ کی طرف اور ایک مدینہ کی طرف. جعفر، جن کو ہم جعفر طیار کہتے ہیں، جناب علی کے بھائی، انہوں نے بھی حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے، اور کئی لوگوں نے کی ہے. تو اہل مکہ نے اپنا ایک وفد بھیجا شاہ حبشہ کے پاس تحفے تحائف دے کر، اور اس سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ یہ ہمارے بگوڑے ہیں،
یہ آپ ہمیں واپس کریں۔ تو شاہ حبشہ نے ان کو بلایا، مسلمانوں کو بلایا، اور کہا کہ مجھے شکایت ملی ہے کہ تم لوگ کوئی نیا دین لے کر آئے ہو، کیا دین ہے تمہارا؟ تو جناب جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے شاہ حبشہ کے دربار میں بہترین تقریر کی، اور اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات شاہ حبشہ کے سامنے رکھیں، اور سورہ مریم کی تلاوت کی۔ جب اس نے پوچھا کہ سیدہ مریم اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، کیونکہ شاہ حبشہ کو بھڑکایا تھا اہل مکہ نے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھتے۔ جناب جعفر نے سورہ مریم کی آیات پڑھی، تو شاہ حبشہ نے یہ آیات سنی، اور اس نے کہا کوئی شک و شبہ نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا وہی مقام و مرتبہ ہے جو ان آیات میں آیا ہے جن کی تو نے تلاوت کی ہے۔ تو یہ بہت ہی انصاف پسند بادشاہ تھا۔ اسحمہ اس کا نام ہے، اسحمہ، اور 9 ہجری میں فوت ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فوت ہوئے ہیں 11 ہجری میں۔ تو آپ دیکھیں جناب ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے نجاشی کے فوت ہونے کی خبر اسی دن دے دی جس دن آپ فوت ہوئے۔ وخرج الی المصلی، اور آپ نکلے عیدگاہ کی طرف، جائے نماز کی طرف، ان کے اس میدان کی طرف جہاں پہ آپ نماز ادا کیا کرتے تھے، نماز جنازہ، نماز عید وغیرہ۔ فصف بہم، تو آپ نے ان کی صفیں بنائیں، کن کی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی۔ وکبر 4، اور آپ نے 4 تکبیریں کہیں۔ نماز جنازہ میں کتنی تکبیریں کہیں؟ 4۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا، اور حدیث کا نمبر ہے وہاں پہ 1333 1333، اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 951 951۔ ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں، پھر ایک ساتھ اس کی وضاحت ہوگی، ایک ساتھ دونوں حدیث کی وضاحت ہوگی۔ حدیث نمبر 153 153، عن جابر رضی اللہ عنہ، روایت ہے جناب جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما سے، باپ بیٹا دونوں صحابی ہیں۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی النجاشی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد آپ کی کتاب میں کیا ہے؟ اچھا، تو نبی علیہ السلام نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھائی۔ فکنت فی الصف الثانی او الثالث، جناب جابر کہتے ہیں تو میں دوسری صف میں تھا یا تیسری صف میں تھا، لیکن یہاں پہ 2-3 الفاظ حدیث سے رہ گئے ہیں۔ بخاری شریف میں جب آپ چیک کریں گے تو وہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھائی، فصفنا وراءہ، تو آپ نے ہماری اپنے پیچھے صفیں بنائیں۔ فکنت فی الصف الثانی او الثالث، تو میں دوسری یا تیسری صف میں تھا۔ تو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 3878 3878، اور اس کے اوپر امام بخاری نے عنوان یہ قائم کیا ہے، باب یہ قائم کیا، باب موت النجاشی، یہ باب ہے نجاشی کے فوت ہو جانے کے بارے میں۔ یہی حدیث امام بخاری صحیح بخاری میں ایک اور مقام پہ بھی لے کر آئے ہیں، 1334 1334، اور وہاں پہ باب ہے باب التکبیر الجنازۃ 4، کہ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہنی چاہیے، اور وہاں پہ یہ بھی آیا ہے کہ صلی علی اسحمۃ النجاشی، آپ نے اسحمہ نجاشی کی نماز جنازہ پڑھائی، یعنی کہ نجاشی کا نام اسحمہ۔ تو اب اس حدیث سے ہمیں ایک بڑا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ غیبانہ نماز جنازہ بھی پڑھائی جا سکتی ہے، یعنی کہ اس میت کی جو موجود نہیں ہے۔ اب نجاشی کی میت کہاں تھی؟ حبشہ میں، اور آپ نے اس کی مدینہ میں نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں علماء کرام کے خیالات کیا ہیں،
ان کے اقوال کیا ہیں، وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ پہلا قول امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ کا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ غیبانہ طور پہ ادا کرنا مشروع نہیں ہے، یعنی کہ یہ جائز نہیں ہے۔ اور یہ دو حدیثیں جو ہم نے پڑھی ہیں، ان کا جواب وہ کیا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے کہ آپ نے اس میت کی نماز جنازہ پڑھا ڈالی جو موجود ہی نہیں تھی۔ بعد والے مسلمانوں کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حنفی اور مالکی لوگ۔ اور ان میں سے کئی لوگ یہ دعویٰ بھی کر دیتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نجاشی کی نماز جنازہ پڑھائی تو اس کی میت کو آپ کے سامنے حاضر کر دیا گیا، گویا کہ وہ غیبانہ نہ ہوئی، وہ بھی حاضر میت ہوئی، لیکن یہ دعویٰ بغیر کسی دلیل کے ہے۔ یہ اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹی کہانیوں کا سہارا لینے کے مترادف ہے، اور افسوس ہوتا ہے کہ جب کئی مقلدین، کئی تقلید کرنے والے اپنے مسلک کے کسی موقف کو بچانے کے لیے، اس کا دفاع کرنے کے لیے اس حد تک آگے چلے جاتے ہیں۔ دوسرا موقف ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا، اور یہی مشہور قول ہے امام احمد رحمہ اللہ کا، یعنی کہ امام احمد کے جو شاگرد ہیں، اصحاب ہیں، ان کے ہاں یہی قول مشہور ہے امام احمد کا، اور وہ کیا ہے کہ نماز جنازہ غیبانہ طور پہ ہر اس شخص کی پڑھی جا سکتی ہے جو موجود نہیں ہے، جس کی موت کسی اور جگہ ہوئی، جس کی میت کسی اور جگہ پہ ہے، تدفین کسی اور جگہ ہو رہی ہے، تو آپ اپنے شہر میں اس کی غیبانہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ علماء کرام، یعنی کہ شافعی اور امام احمد کے اصحاب وغیرہ، ان کے جو مقلدین ہیں، وہ پہلے لوگوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ نے کہہ دیا کہ یہ خصوصیت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، خصوصیت کی دلیل کیا ہے؟ کس دلیل کی وجہ سے آپ نے کہہ دیا کہ غیبانہ نماز جنازہ پڑھانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے، بعد میں یہ کام نہیں ہو سکتا؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس اس کی؟ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور اصول یہ ہے کہ جو کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا وہ امت کے لیے بھی ہے، الا یہ کہ خصوصیت کی دلیل مل جائے۔ جیسا کہ آپ نے 4 شادیاں کیں، 4 سے بلکہ زیادہ کیں، تو امت کے لیے اجازت ہے، ہر مرد کتنی شادیاں کر سکتا ہے ایک وقت میں؟ 4۔ اور آپ نے زیادہ کی تو یہ آپ کی خصوصیت ہے، اور قرآن نے کہہ دیا خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ آپ کی خصوصیت ہے، یہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو غیبانہ نماز جنازہ کا معاملہ ایسا ہوتا تو خصوصیت کی دلیل مل جاتی، لیکن خصوصیت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تیسرا ایک اور موقف بھی ہے، تو تیسرا موقف کیا ہے؟ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص جو کسی اور جگہ فوت ہوا، اگر اس کی وہاں پہ نماز جنازہ ادا نہیں کی گئی تو اس کی غیبانہ نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے، اور اگر اس کی وہاں پہ نماز جنازہ ادا کی گئی ہے تو پھر یہاں پہ نماز جنازہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اور اس معاملے میں ایک روایت امام احمد سے بھی ثابت ہے. اور چوتھا ایک موقف موجود ہے، وہ یہ کہ دیکھا جائے گا کہ جس کی نماز جنازہ ادا کی گئی ہے یہ کون ہے. اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کی اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے بہت خدمات ہیں، تو اس کی غیبانہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی، ورنہ نہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ نجاشی کی طرف دیکھیں، وہ عام آدمی نہیں تھا، اس نے اسلام اور مسلمانوں کی بہت زیادہ وہاں پہ خدمت کی. تو اس لیے اگر آج کوئی ایسا عالم دین فوت ہو جائے جس نے اسلام کی بہت خدمت کی اپنے علم کے ذریعے، یا کوئی مالدار آدمی فوت ہو جائے جس نے اپنے مال کے ذریعے اسلام کی بہت زیادہ خدمت کی ہے، یا کوئی مجاہد فوت ہو جائے جس نے جہاد کے ذریعے اسلام کی بہت خدمت کی ہے، تو اس کی غیبانہ نماز ادا کی جائے، ورنہ ادا نہ کی جائے. یہ جو آخری موقف ہے اسے اپنایا ہے سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی نے، اللجنہ الدائمہ، اور اسی پہ سعودیہ میں آج کل عمل ہوتا ہے کہ وہ شخصیات جن کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے لیے عظیم خدمات سر انجام دی ہیں، ان کی غیبانہ نماز ادا کی جاتی ہے، دوسرے لوگوں کی ادا نہیں کی جاتی. اور اب ہم کون سا موقف اپنائیں؟ دیکھیں یہ آخری موقف جو ہے، جو ابھی ہم نے پڑھا ہے، یہ کافی مضبوط ہے، لیکن اس سب کے باوجود اگر کوئی کسی عام میت کی نماز جنازہ پڑھنے پہ اصرار کرے تو منع کرنے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی سعودی عرب میں کام کرتا تھا، فوت ہو گیا، اس کی نماز جنازہ ادھر ہی ادا کر دی گئی، دفن کر دیا گیا. اب اس کے رشتہ دار، اس کے بیٹے، اس کے والد صاحب، اس کے چچا، اس کے بھائی جو پاکستان میں موجود ہیں یا انڈیا میں موجود ہیں یا بنگلہ دیش میں موجود ہیں، وہ چاہیں گے کہ ہم بھی اس کی نماز جنازہ ادا کریں. تو انشاءاللہ اگر وہ ادا کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر احتیاط کر لی جائے اور اس قول پہ اکتفا کر لیا جائے کہ اسی کی غیبانہ نماز ادا کرنی ہے جس کی اسلام اور مسلمانوں کے عظیم خدمات ہوں، تو یہ زیادہ احتیاط پہ مبنی قول ہوگا. اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ نمبر 1، پتہ چلا کہ میت کی نماز جنازہ ادا کرنی چاہیے. یہ 2 حدیثیں بھی جو ہم نے پڑھی تھیں، کیونکہ نماز جنازہ میت کے لیے شفاعت ہے، سفارش ہے، دعا ہے، اور یہ اجتماعی دعا ہے اس کے لیے، یہ اجتماعی شفاعت اور سفارش ہے اس کے لیے. نمبر 2، یہ پتہ چلا اس حدیث سے کہ غیبانہ نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے، اور اس بارے میں علماء کرام کے اقوال بھی آپ کے سامنے ذکر کیے گئے، اور یہ بھی ذکر کیا گیا کہ بہتر ہوگا کہ غیبانہ نماز جنازہ اس کی ادا کی جائے جس کی اسلام اور مسلمانوں کے لیے عظیم خدمات ہوں. لیکن اگر کوئی عام آدمی کی نماز جنازہ ادا کرتا ہے تو انشاءاللہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. نمبر 3، اس حدیث سے پتہ چلا کہ نماز جنازہ کسی میدان میں مسجد سے باہر ادا کرنی چاہیے، کیونکہ نجاشی کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے آپ صحابہ کرام کو میدان میں لے کر گئے ہیں، حالانکہ مسجد نبوی میں بھی آپ ادا کر سکتے تھے، اور مسجد نبوی بڑی عظیم مسجد ہے، عام مسجد نہیں ہے. لیکن اگر کبھی مسجد میں ادا کر لی جائے تو یہ جائز ہے، گناہ نہیں ہے، ثابت ہے حدیث سے. ہمارے حنفی بھائی اس معاملے میں کافی سختی کرتے ہیں، جبکہ مسلم شریف کی روایت ہے
کہ جب جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو سیدہ عائشہ اور دیگر امہات المؤمنین نے کہا کہ ان کی میت کو مسجد میں لایا جائے تاکہ ہم بھی ان کی نماز جنازہ ادا کر لیں۔ چنانچہ ان کی میت مسجد میں لائی گئی، امہات المؤمنین نے ان کی نماز جنازہ میں حصہ لیا، ان کی نماز جنازہ ادا کی۔ کئی لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ نماز جنازہ مسجد میں کیوں ادا کی گئی ہے؟ تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ مجھے تعجب ہے کہ لوگ کتنی جلدی اعتراض شروع کر دیتے ہیں، کیا یہ نہیں جانتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیضاء کے بیٹے سہیل کی نماز جنازہ مسجد میں ادا کی تھی؟ تو مسلم شریف کی حدیث سے ایک تو مسئلہ یہ ثابت ہو گیا کہ مسجد میں بھی نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے، لیکن میدان میں ادا کرنا زیادہ بہتر ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ عورتیں بھی نماز جنازہ میں حصہ لے سکتی ہیں، اگرچہ عورتوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جنازے کے ساتھ ساتھ میت کے پیچھے پیچھے جائیں، یہ ان کے لیے اس سے ان کو منع کیا گیا ہے، اس سے ان کو بچنا چاہیے۔ اگرچہ اس ممانعت میں بھی سختی نہیں کی گئی، لیکن بچنا ہی بہتر ہے۔ لیکن نماز جنازہ ادا کرنا یہ درست ہے، اسی لیے آج بھی عورتیں مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں نماز جنازہ میں حصہ لیتی ہیں۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ نماز جنازہ میں کتنی تکبیریں ہونی چاہیے؟ 4، اور یہی آپ کا اکثر عمل ہے اور اسی پہ آج امت کا عمل ہے، لیکن 5 تکبیریں کہیں تو وہ بھی ثابت ہیں، 6 کہیں تو وہ بھی ثابت ہیں، لیکن 4 کا عمل اسی کو عام طور پہ امت نے اپنایا ہے۔ 4 تکبیریں ہوں گی تو پہلی تکبیر کے بعد امام اور مقتدی دونوں سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور سورہ فاتحہ کے بعد مزید تلاوت بھی کی جائے تو نسائی شریف کی حدیث سے ثابت ہے۔ دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھا جائے، اور افضل درود، بہتر درود کون سا ہے؟ درود ابراہیمی۔ تیسری تکبیر کے بعد امام اور مقتدی دونوں میت کے لیے دعائیں کریں گے، اور دعا ہی وہ مقصود ہے جس کے لیے نماز جنازہ رکھی گئی ہے اور جس کے لیے لوگوں کو بلایا گیا ہے۔ چوتھی تکبیر کے بعد امام سلام پھیر دے گا، سلام نماز جنازہ میں 1 پھیریں تو وہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے، 2 پھیریں تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی دلیل ملتی ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ مسجد نبوی، مسجد حرام میں عام طور پہ نماز جنازہ کے بعد 1 سلام پھیرا جاتا ہے۔ نماز جنازہ آہستہ آواز سے پڑھیں تو یہ آپ کی سنت ہے، نسائی شریف کی حدیث سے ثابت ہے۔ اونچی آواز سے پڑھیں تو یہ بھی ایک نہیں کئی ایک احادیث سے ثابت ہے۔ مثال کے طور پہ بخاری شریف کی حدیث ہے، نسائی میں بھی آئی ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے نماز جنازہ پڑھائی، اونچی اونچی آواز سے سورہ فاتحہ پڑھی، اور بعد میں لوگوں کو مسئلہ بتایا کہ یہ سنت ہے، یعنی کہ سورہ فاتحہ پڑھنا یہ سنت ہے، یہ حق ہے، تو اونچی آواز سے انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی احادیث سے ثابت ہے، کئی صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی، اور نماز جنازہ میں میت کے لیے آپ نے یہ والی دعا کی اور ہم نے زبانی یاد کر لی۔ کیسے یاد کی؟ اونچی پڑھی یا آہستہ آواز سے پڑھی؟ اونچی پڑھی۔ نماز جنازہ کے لیے کیا اعلان کیا جا سکتا ہے؟ فوتگی کا اعلان کرنا، یہاں پہ اللہ کے نبی اسلام نے نجاشی کے فوت ان کی خبر دی ہے، جبکہ ایک حدیث سے یوں لگتا ہے کہ خبر دینا جائز نہیں ہے۔ حدیث کیا ہے؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 984، 984، کہ ایاکم والنعی فإن النعی عمل الجاہلیہ، کہ موت کا اعلان کرنے سے، کسی کی موت کا اعلان کرنے سے بچو، کیونکہ کسی کی موت کا اعلان کرنا یہ جاہلیت کا عمل ہے، یہ زمانہ کفر کے لوگوں کی عادت ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوگا کہ کیا پھر آج کل ہم کسی کی فوتگی کا اعلان نہیں کر سکتے؟ فوتگی کا اعلان کرنا، اس کا مقصد کیا ہے؟
اگر مقصد یہ ہے کہ لوگ نماز جنازہ کے لیے تیار ہو جائیں، نماز جنازہ میں آ کر حصہ لیں، تو یہ اعلان کرنا بہت اچھی بات ہے۔ نبی علیہ السلام نے اعلان کیا ہے نجاشی کی فوتگی کا۔ اور جہاں تک تعلق ہے اس حدیث کا کہ آپ کہتے ہیں کہ موت کا اعلان کرنے سے بچو، یہ زمانہ کفر کے لوگوں کی حرکت اور ان کا عمل اور ان کی عادت ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب کسی کی فوتگی کے اعلان کا مقصد کیا ہو، اس کی فضائل بیان کرنا اور اعلان کرتے ہوئے ماتم کا انداز اختیار کر لینا، نوحہ کرنا اور یہ ظاہر کرنا کہ ہم بہت پریشان ہیں، اور پریشانی کے انداز جو آواز تبدیل کرنا، اس کی شان مقام اور یہ چیزیں بیان کرنا، یہ چیز جو ہے یہ منع ہے۔ لیکن جب کسی کے فوت ہونے کی خبر اس لیے دی جائے تاکہ لوگ کثرت کے ساتھ اس کی نماز جنازہ میں حصہ لیں، تو یہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں حدیث نمبر 154 کی طرف۔ 154 عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، اس حدیث کے راوی کون ہے جناب؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، نبی علیہ السلام کے کیا لگتے ہیں؟ آپ کے چچا کے بیٹے، آل بیت میں سے ہیں۔ لیکن افسوس وہ لوگ جو آل بیت کا نام بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، وہ ان کو آل بیت میں سے نہیں مانتے۔ آپ کے چچا عباس کو آل بیت میں سے نہیں مانتے، آپ کی بیویوں کو آل بیت میں سے نہیں مانتے۔ ہم الحمدللہ ان کو بھی مانتے ہیں، ان کو بھی مانتے ہیں، ان کی بھی عزت کرتے ہیں، ان کی بھی کرتے ہیں، ان سے بھی محبت کرتے ہیں، ان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس کیا کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی قبر بعدما دفن، آپ نے ایک قبر پہ نماز جنازہ ادا کی اس کو دفن کیے جانے کے بعد، فکبر علیہ اربعہ، تو آپ نے اس پہ 4 تکبیریں کہیں، یعنی کہ اس کی نماز جنازہ ادا کی جس میں 4 تکبیریں تھیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 954 954۔ یہ حدیث بخاری شریف میں بھی آئی ہے، نمبر ہے 1336 1336۔ اور یہاں پہ اس حدیث کے راوی کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس۔ اسی بارے میں ایک حدیث مسلم شریف میں آئی ہے 956 نمبر پہ 956، اور بخاری میں اس کا نمبر ہے 1337 1337۔ تو اس حدیث کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اس میں اس بارے میں مزید تفصیلات ہیں، یعنی کہ میں مسلم شریف سے حدیث نمبر 956 آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، ان امرأۃ سوداء کانت تقم المسجد، کہ ایک سیاہ رنگ کی عورت مسجد میں جھاڑو لگایا کرتی تھی، مسجد میں صفائی کیا کرتی تھی۔ او شابن، شک ہے کہ وہ عورت تھی یا کوئی مرد تھا۔ ففقدها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کو موجود نہ پایا، آپ نے محسوس کیا کہ وہ نظر نہیں آ رہی۔ فسأل عنہا، تو آپ نے اس کے متعلق سوال کیا، عنہا اس عورت کے بارے میں، اور اگر مرد تھا تو او عنہ۔ فقالوا، تو صحابہ کرام نے کہا، ماتا، وہ تو فوت ہو چکے، وہ عورت ہے تو وہ فوت ہو چکی۔ قال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، افلا کنتم آذنتمونی، تم لوگوں نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی، مجھے آگاہی کیوں نہیں دی؟ اس سے کیا پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب نہیں تھے۔ وہ عورت جو آپ کی مسجد کی صفائی کرتی ہے، مسجد میں رہتی ہے، فوت ہوئی ہے، آپ کو پتہ نہیں چلا، نماز جنازہ اس کی ادا کر دی گئی ہے، اس کو دفن کر دیا گیا اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ قال، عربی کہتے ہیں فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا،
گویا کہ صحابہ کرام نے اس عورت کے معاملے کو ہلکا جانا. عام سی عورت ہے، کیا ضرورت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشان کرنے کی اور آپ کی نیند خراب کرنے کی، آپ کو اٹھانے کی، کیونکہ رات کو عمل ہوا یہ سارا. فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا دلونی علی قبرہ، مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے، اس کی قبر کی طرف میری رہنمائی کرو، مجھے اس کی قبر کے پاس لے کر جاؤ. چنانچہ صحابہ کرام آپ کو اس قبر پہ لے گئے، قبر کی جانب آپ کی رہنمائی کی. فصلی علیہا، تو آپ نے اس عورت کی نماز جنازہ پڑھی. اور دوسری روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ خود امام بن کر کھڑے ہوئے، پیچھے صحابہ کرام مقتدی بن کر کھڑے ہوئے. باقاعدہ جماعت کی شکل میں نماز جنازہ اس عورت کی قبر پہ ادا کی گئی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس عورت کی پہلے نماز جنازہ ادا کی جا چکی تھی یا نہیں؟ ادا کی جا چکی تھی. اس سے پتہ چلا کہ اگر آپ نماز جنازہ میں حصہ نہ لے سکے ہوں، آپ بعد میں پہنچیں، تدفین ہو چکی ہو، تو قبر پہ کھڑے ہو کے آپ اس کی نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں. دوسرے نمبر پہ اس سے اس بات کی بھی تائید ہوتی ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ اس کا بھی ادا کیا جا سکتا ہے جس کی اصل نماز جنازہ وہاں پہ ہو چکی ہو جہاں پہ اس کی فوتگی ہوئی ہے، جہاں پہ اس کی تدفین ہوئی ہے. اگرچہ یہ غائبانہ نہیں ہے، لیکن قبر کے اوپر آ کے نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں آپ اس عورت کا جس کی پہلی نماز جنازہ ہو چکی ہے. اچھا، کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ اس انداز سے قبر پہ نماز جنازہ ادا کرنا اس میت کے لیے، اس میت کا ہو سکتا ہے جس کی فوتگی تازہ تازہ ہوئی ہو، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن، زیادہ مہینہ کہہ لیں آپ. لیکن اس وقت کی تحدید کی کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس. صحیح بات یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی سعودی عرب میں کام کر رہا ہے اور 4 مہینے کے بعد 5 مہینے کے بعد وہ اپنے ملک واپس آیا تو پتہ چلا کہ اس کی والدہ فوت ہو چکی ہیں. اس کو پہلے نہیں بتایا گیا، اس سے چھپائی گئی یہ بات. تو کیا اب وہ اپنی والدہ کی قبر پہ کھڑے ہو کے اس کی نماز جنازہ ادا کر سکتا ہے؟ بالکل ادا کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، یہاں پہ پھر ایک اور سوال پیدا ہوگا کہ کیا ہم نبی علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں مدینہ میں جا کر؟ نہیں، کیونکہ جب وہ فوت ہوئے ہیں تب آپ تو تھے ہی نہیں. آپ ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے جن کی فوتگی کے موقع پہ آپ زندہ تھے اور آپ نماز جنازہ پڑھنے کے لائق تھے، اس عمر کو پہنچ چکے تھے کہ نماز جنازہ ادا کریں، لیکن آپ کسی وجہ سے ادا نہیں کر سکے تو آپ بعد میں ادا کر لیں. لیکن وہ لوگ جو آپ کے پیدا ہونے سے بھی پہلے فوت ہو چکے یا جب فوت ہوئے تو آپ بالکل چھوٹے سے تھے، ان کی نماز جنازہ قبر پہ کھڑے ہو کے آپ ادا نہیں کریں گے. اچھا، نماز جنازہ ادا کی آپ نے، پھر آپ نے کیا کہا؟ ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اهلها. اچھا، اس حدیث سے ایک اور مسئلہ بھی آپ اخذ کریں. یہ عورت صحابہ کرام نے اس کو کون سی عورت سمجھا؟ معمولی عورت، عام سی عورت. لیکن نبی علیہ السلام نے اس کو کتنی اہمیت دی ہے؟ کیونکہ مسجد نبوی کی صفائی کرتی ہے، اللہ کے گھر کی صفائی کرتی ہے، تو جو مسجد کا خادم ہو اس کو عزت دیں، اس کو حقیر نہ جانیں. جو اللہ کے گھر کے ساتھ جڑ گیا وہ عظیم ہو گیا. جو اللہ کے گھر کی صفائی کرتا ہے وہ عام آدمی نہیں ہے، وہ خاص آدمی ہے. آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کو عزت دیں، اس کی تکریم کریں، اس کو حقیر نہ جانیں. پھر آپ نے کہا ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اهلها. یہ قبریں تاریکی سے بھری ہوئی ہیں، ان میں تاریکی ہوتی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے. قبر والا شدید اندھیرے میں ہوتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ. اور اللہ تعالیٰ ان قبروں کو منور کر دیتا ہے، روشن کر دیتا ہے
جب قبر والے کی نماز جنازہ میں ادا کروں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قبریں بڑی تاریک ہیں۔ تو بعد والوں کو یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ میرے والد صاحب فوت ہو چکے، ان کی قبر کو روشن کر دے، میری والدہ فوت ہو چکی، ان کی قبر کو روشن کر دے۔ یہ دعائیں کرنی چاہیے، ان کی قبر کو کشادہ کر دے، یہ دعائیں کرنی چاہیے۔ تو اب ہم نے ان دو احادیث کے ذریعے جان لیا، عبداللہ ابن عباس کی حدیث اور جناب ابو ہریرہ کی حدیث، کہ آپ نے تدفین کے بعد قبر پہ کھڑے ہو کے نماز جنازہ ادا کی ہے۔ تو یہ عمل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ویسے بھی اس نماز میں کچھ سجدہ نہیں ہوتا، کوئی رکوع نہیں ہوتا، ورنہ عام نماز قبر کے پاس کھڑے ہو کر ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے، قبر کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے اب کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ نمبر 1 کہ قبر پہ کھڑے ہو کر اس کی نماز جنازہ ادا کرنا جس کی آپ نماز جنازہ ادا نہیں کر سکے، یہ شریعت سے ثابت ہے، یہ جائز ہے، یہ درست ہے، اور ان لوگوں کی پرواہ نہیں کی جائے گی جو اس سے منع کرتے ہیں، ان کے پاس منع کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کچھ علماء کرام نے کہا ہے کہ آپ اس کی نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں جس کو فوت ہوئے 1 مہینہ ہوا ہو، کچھ نے کہا ہے آپ اس کی نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو امید ہے کہ اس کا جسم ابھی صحیح سلامت ہوگا، اور کچھ نے کہا ہے کہ کبھی بھی آپ نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں اس آدمی کی جس کی آپ ادا نہیں کر سکے، اور یہی موقف انشاءاللہ ٹھیک ہے کہ کبھی بھی آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اور اس حدیث سے پتہ چلا کہ رات کو بھی تدفین کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث کی ایک روایت میں بخاری شریف میں آیا کہ متى دفن هذا، کہ آپ کسی قبر کے پاس گزرے تو آپ نے پوچھا کہ اس کی تدفین کب ہوئی ہے، تو بتایا گیا الباریہ، رات کو، گزشتہ رات۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام واقعی رحمت اللہ عالمین تھے۔ اس عورت کے معاملے میں دیکھیں آپ نے عظیم مہربانی کا معاملہ اختیار کیا ہے، اسپیشلی اس عورت کی قبر پہ کھڑے ہوئے ہیں، جماعت کرائی ہے، نماز جنازہ ادا کی ہے، اور پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ قبریں بڑی تاریک ہوتی ہیں، میں نماز جنازہ ادا کروں تو قبریں روشن ہو جاتی ہیں۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی امت کی قبریں روشن ہوں، تو اسی لیے آپ گئے ہیں اور آپ نے یہ اہتمام کیا ہے۔ آج یہیں پہ درس کا اختتام کریں گے، انشاءاللہ آئندہ درس میں پھر ملاقات ہوگی، اور اس میں میت کے تعلق سے، جنازے کے تعلق سے، کفن دفن کے تعلق سے دیگر کئی مسائل آئیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان، اسلام اور توحید کے اوپر موت دے، اور اللہ تعالی ہمیں یہ بھی توفیق دے کہ ہم دوسرے بھائیوں کی نماز جنازہ میں شریک ہوں۔ نماز جنازہ فوت ہونے والے بھائی کا ہمارے اوپر حق ہے، اس حق کو ادا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، لیکن یہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے۔ کچھ لوگ ادا کر لیں تو کسی کو بھی گناہ نہیں ہوگا، اور اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو ان سب کو گناہ ہوگا جو وہاں پہ موجود ہیں، جن کے علم میں بات ہے، پھر بھی انہوں نے نماز جنازہ ادا نہیں کی۔ اللہ رب العزت ہم جب فوت ہوں تو ہماری قبروں کو منور فرمائے، ہماری قبروں کو کشادہ فرمائے، اور جو ہمارے مسلمان بھائی، رشتہ دار فوت ہو چکے، احباب دوست فوت ہو چکے، عام مسلمان فوت ہو چکے، اللہ تعالیٰ انہیں عذاب قبر، عذاب جہنم سے محفوظ رکھے، اور ان کی قبریں روشن فرمائے اور کشادہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔